جہیز کا دیکھ لو نا آپ, تقریریں ہوتی رہیں گی, جہیز ایسا ہے, جہیز ایسا ہے, کالم ہوتے ہوں گے, خود لے بھی رہے ہوتے ہیں, دبا کے دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, لڑکا کس بات کا مجبور ہے بھائی؟ تو بول دے مجھے نہیں چاہیے. دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے آج اللہ نے عمل کروا دیا ٹوٹا پھوٹا ہم سے. ہم نے تو جہیز نہیں لیا بھائی, تمیز سے ہمارا شٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. اور مجھے تو 4 دفعہ موقع ملا تھا جہیز لینے کا, اتنا لے لیتا کہ میں تو جہیزی میں دب کے مر جاتا جہیز میں. غیرت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت. دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نصیحت ہے یہ کہ جس نے ہاتھ یوں کیا نا, چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو, سسرالیوں پہ نظر ڈالی ہو, بیوی کی کمائی پہ نظر ڈالی ہوئی ہو. بھیک مانگنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف بھیک. ایک طریقہ جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے, جو عام بھکاری ہیں, جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. دوسرا طریقہ بھیک بھی ہوتی ہے اور پبلک کی نظروں میں ایسے ذلیل بھی نہیں ہوتا. یہ زیادہ خطرناک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. جیسے اکثر میں کہتا ہوں, ڈاکوؤں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جو کراچی میں بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی الحمدللہ مہربانیاں ہیں, بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں. یہ کبھی پکڑے جائیں تو لوگ ان کو جلا بھی دیتے ہیں, سر میں گولیاں بھی مار دیتے ہیں, بدنام بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے ایک ڈکیتی وہ ہے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتے رہیں, آپ کو کوئی ڈاکو بھی نہیں کہتا. کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجیں تو آپ کو رشتہ بھی مل جاتا ہے. کہیں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں, آپ کو جاب مل جاتی ہے. نماز میں اگلی صف میں آپ کو جگہ دی جاتی ہے. یہ وہ ڈکیتی ہے جس میں ڈکیتی بھی زیادہ پیسوں کی ہے اور آپ پہ ڈکیتی کا دھبا بھی نہیں لگتا. یہ کیا سی ڈکیتی؟ جیسے آپ کے ابا کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تھا, بہن کی 1 کروڑ وراثت بنتی تھی, آپ نے ابھی تک اس کی وہ وراثت بولو دی نہیں ہے, کھا کے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی زمین تھی, ابھی تک آپ ہی اس پہ پیداوار اگا رہے ہیں. ڈکیتی زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ایک تو بہن کا پیسہ کھا رہے ہو, وہ ڈاکو غیروں کا پیسہ کھا رہے ہیں, غلط ہے وہ بھی. آپ کس کا پیسہ کھا رہے ہو؟ بہن کا. وہ مانگے تو آپ اس کو عید بقرعید پہ کچھ گوشت بھیج دیا اس کے گھر, عید پہ کپڑے بنا کے دے دیے, بچوں کی کبھی فیسیں دے دی اور بتا دیا کہ میں جب تک ہوں تمہاری ساری ضرورتیں کس کے ذمہ ہیں؟ میرے ذمہ. چھوٹے بھائی کی وراثت کھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. قرضہ لیا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ, دے ہی نہیں رہے قرضہ. ابھی ریسنٹلی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی خاتون نے امریکہ سے, وہ کوئی ریلیٹیو ہے جاننے والی, مجھ سے پوچھے بغیر پاکستان میں کسی کو 1.5 کروڑ روپے دے دیا کاروبار کے لیے پچھلے سال, مجھے بتایا بھی نہیں. ہماری جاننے والی خاتون ہے, اب ہیں بھی بیچاری ایجڈ. اس عمر میں انسان ٹینشن لینے کا ہوتا ہے. 1.5 کروڑ روپے دے دیا پاکستانی کو. اب 1 سال کے بعد کہہ رہی بھائی وہ تو دے ہی نہیں رہا پیسے. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے طلاق دینے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. طلاق دینے سے پہلے پوچھ تو کہ یہ بولوں گا کہ ہو تو نہیں جائے گی کہیں. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینے کے بعد, ڈبونے کے بعد, مفتی صاحب کیا کریں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھول جائیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ 1.5 کروڑ ان کے دماغ سے نہیں نکلے یہ بیچاری ڈپریشن سے بہت جلد مر جائیں گی. میں نے کہا گئے کسی کا باپ نکال لینا, میرا نام بدل دینا. نہیں دے گا, لچڑ آدمی ہے, نہیں دے گا, نکلوا کے دکھا دو. مجھے غصہ بھی آیا ان خاتون پہ. میں نے کہا آپ کو مجھ سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا. کہہ رہی نہیں وہ اتنا نیک آدمی ہے, اور پھر آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے. نیک ویک پاکستان میں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں بھائی؟ شارٹ چل رہے ہیں. نیک ہوگا اعتکاف میں بیٹھا ہوگا, اتنا نیک ہوگا, اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, صفائی بفائی ہوگی, یہ بھی نیک. اتنے نیک ہیں, پیسہ لے کے دے دیں, میں نے نہیں دیکھا بھائی. ہیں 2-4 ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر, ورنہ نہیں ہوتا بھائی. بھائی کو دو, بیوی شوہر کو دے وہ کھائے گا, سالے کو دو وہ ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. ایک تو سالہ اوپر سے پیسے لے کے بھاگ گیا. ہمارے خاندان میں اس کی بہت مثالیں ہیں, دے دیے پیسے. اچھا ایک بات یاد رکھو, یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا, یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ, لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی. جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا سا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں. میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے. جب ڈبو گے نا تو پتا چلے. جب بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو خاندان کے لوگ ایسے چکر لگانے لگتے ہیں جیسے
مثال ذہن میں آ رہی تھی, دینا مناسب نہیں ہے, دوسری مثال دے دیتا ہوں میں. وہ جو پہلی والی مثال ہے, کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں وہ والی مثال دوں گا, اکیلے میں مسجد سے باہر چھاؤں میں ملیں گے تو دوں گا میں. دوسری مثال فی الحال میں پارسل کر دیتا ہوں کہ ایسے رشتہ دار چکر لگائیں گے نا اور اتنے نیک بن کے آئیں گے. ہمارے محلے میں وہ مثال کیا ہے, ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے, چھیچڑے لے کے بیٹھا کرتے تھے, بلیوں کو بہت کھلاتے تھے. مسجد کمیٹی کے تھے, اب چلے گئے, یہاں سے شفٹ ہو گئے, اللہ ان کی برکت دے. ان کو جانوروں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کچھ چھیچڑے لے کے جمع کرتے, وہ اپنے عالم بھائی, وہ چھیچڑے لے کے جمع کرتے تو بلیوں کو کھلاتے, تو بلیوں کو مخبری ہوتی کہ بھئی یہاں مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, مل رہے ہیں فری پھوکٹ کے چھیچڑے. اب ایک بلی وہاں سے, دوسری وہاں سے, جس کو بلی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ چھیچڑے فری پھوکٹ میں مل رہے ہیں, بلی چھوڑے گی؟ اب کیا پورا بلیوں کا اجتماع شروع ہو گیا تھا. اب ہمارے لیے بائک پہ آنا جانا مشکل ہو گیا. اچھا کسی دن وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں آئے تو بلیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ, میاؤں میاؤں, ایک شور شرابہ ہو رہا ہے بلیوں کا, پورا ایک احتجاج چل رہا ہے, بھائی کہاں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بلیوں کو بے روزگار بنا رہے ہو. آپ مر گئے خدا نہ خواستہ, یہاں سے شفٹ ہو گئے, یہ بلیوں کو تو اب خود سے کھانے پینے کی عادت, ان کو پتا ہے شام کو لنگر ملے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پوری بلیوں کی فوج جمع ہو گئی نا. تو جیسے انہوں نے شروع میں چند دن, ایک دو دن چھیچڑے پھینکے تو پورے محلے سے بلیوں کی آہستہ آہستہ ان کو خوشبو جانا شروع. ایک بلی نے دوسری بلی کو بتایا, دوسری نے تیسری بلی کو, ہوتے ہوتے پورے محلے کی بلیاں ٹائم پہ جمع ہونے لگی. خوب سمجھ لو, خاندان میں جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے نا, عام طور پر لڑکیوں کے پاس پیسہ جب ہی آتا ہے, لڑکیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان. خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں گی آپ بہت ذہین, لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی, ملتی کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں, مل گئی. تو اب کیا ہوگا کہ بلیوں کی طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں. فون آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے جو فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا نا, انہو آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب مرنے لگا تھا نا تو ضمیر شان لے کر آیا تھا. ضمیر شان کیا ہوتی ہے, ضمیر قصہ, یہ علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ویسے تو فرعون ایمان نہ ہی لے رہا تھا نا اللہ پر, لیکن جب ایک اس کو غوطہ لگا ہے نا تو ایک دم سے نہیں لے آیا, کہہ رہے بات تو سنو, ایکچولی بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پوری ڈیٹیل میں جا کے فرعون ایمان لے کر آیا ہے, پوری تفصیل سے, لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو مانا نہیں ہے. پہلے مختصر کہتے تھا لا الہ الا اللہ, اللہ مان لیتے ہیں, پوری ڈیٹیل میں جا کے بھی ایمان لا رہا ہے, اللہ ضمیر شان لے کر آ رہا ہے کہ قصہ یہ ہے, بھائی بات تو سنو. تو رشتہ دار کیا کہتے ہیں, ضمیر شان لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ ایسے, تمہیں پیسہ ملا 1 کروڑ, لاؤ مجھے دو, میں انویسٹ کر کے آدھا تمہارا آدھا میرا, ورنہ یہ رقم ڈوب جائے گی. نہ, بڑے تمیز سے چکنی چپڑی باتیں کر کے. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس میں اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ہماری بھی کوئی کزن لگتی ہے, ہماری بھی کوئی رشتہ دار لگتی ہے, تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں. یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو, میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدہ بہت ہوگا اس سے. ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے, لوگوں پہ ڈال. ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے, کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1-8% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپاسبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی سمجھ میں بات. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, 1-2 دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے بعض دفعہ, اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو, بس اپنے نام کرا کے, چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں گھمائی ہیں, 0 ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ, سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں.
ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھی پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو, وہ پاگل تھو اپنے لیے بیٹھا ہے, وہ سب سے سڑے ہوئے پلاٹ میں تمہارا پیسہ ڈالے گا, اپنا پیسہ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کل ڈبل ہو جائیں گے, ادھار لے کے ڈال دے گا, وہ تھوڑے سے پروفٹ پہ ادھار لے لے گا. وہ پاگل ہے, وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی. اگر ہے تو وہ پاگل ہے, اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو. جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے یار, کیسے یعنی کوئی سینس کی بات ہے یہ؟ تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو. مسالے کے کاروبار میں, چاول کے بزنس میں, اور طوطوں کے کاروبار میں, اور فلانا کہہ رہا ہے یہ اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے, پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو. آڑے وقت میں ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. یہ جو بزنس کے آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں نا فیس بک اور ٹک ٹاک پہ, یہ مشورے دینے والے میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ان میں کچھ مخلص بھی ہیں, لیکن 99% مشورے اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بیچاروں کو کوئی کاروبار آتا نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں مشورے کے ہی پیسے کما لو. مشورے دینے کے لیے چینل بناتے ہیں. یہ جب دیکھتے ہیں نا مکھیاں مار رہے ہیں, نہ ٹماٹر کا بزنس چل رہا ہے, نہ خربوزے کا چل رہا ہے, نہ پراپرٹی کا, تو پھر ایک یوٹیوب پہ چینل کھول کے یہ کاروبار کے مشورے دینے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, اس پہ ویوز آتے ہیں, تو پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں چلو بزنس نہیں ہوا, بزنس کے مشورے کے پیسے تو الحمدللہ آ گئے نا. سب کی بات نہیں کر رہا, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن 1% ہوں گے وہ اچھے, 99% منجن ہے. تو جب کوئی آپ کو ٹک ٹاک فیس بک پہ بزنس کے مشورے دے رہا ہو نا, تو آپ بولا کریں یار سب سے بہتر مشورہ یہی ہے کہ میں بھی وہی اسی طرح مشورے دیا کروں جیسے تو مشورے دے رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشورے دینے کے آپ کو پیسے مل جائیں گے. وہ گوگل ہی دے دے گا آپ کو, وہ دیکھے گا جب لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں چینل آپ کا, تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا. تو اب جو خواتین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, پلاٹ گولڈ لے کے ڈال دیں یا کیا خرید لیں, پراپرٹی. تو پراپرٹی خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود جائیں, اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلے جائیں, لیکن کیا ساری ڈیلنگ میں خود کروں گی. اس میں کرنا یہ, بھائی کو بھی پکڑائے نا, 99% چانس سے کھا جائے گا وہ. بھائی کی بات کر رہا ہوں میں, 1% صحیح ہوں گے اس میں. 99% چانس یہ کہ آپ نے اپنے تہجد 4 مہینے لگا کر آیا ہے, اس کو پکڑائے 3 کروڑ, ابھی 4 مہینے لگا کر آیا. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا, صحیح, میں سچی مچی کی بات کر رہا ہوں. 1% ہوں گے صحیح اس میں, وہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر جو بیان سن رہے ہیں غصہ نہ آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں, تو 1% میں نے رکھا ہوا ہے, 99% کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, 1.5 کروڑ روپے, 2 کروڑ 10 کروڑ نکال کے اس کو دیے, یا چیک دیا کہ یہ پلاٹ خریدنا ہے. وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں, راستے میں اس کی نیت چینج, ایک دم اس کو خیال آئیں گے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ چور ہے لے کے بھاگ جائے گا, نہ, اس کے ذہن میں پلاننگ آنا شروع کی, یار یہ 1.5 کروڑ جب میرے پاس آیا ہے, میں خود کیوں نہ کروں اس سے بزنس. ڈوب گیا تو اس کا نقصان ہے, آ گیا تو دے دنا دن, کیا خیال ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں گے پروفٹ, وہ بھی خوش ہو جائے گی. یہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کی نیت چینج نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا. 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے نیت چینج ہونے. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب پیسہ لے کر آئے, مجھے کہنے لگے یہ 1 مہینے کے لیے آپ امانت رکھ لیں اور بے شک آپ چاہیں استعمال کر لیں, 1 مہینے کے بعد مجھے دے دینا. میں نے کہا یہ پکڑ بھائی, 1 مہینے میں میری نیت چینج ہو جائے گی, یہ بتا رہا ہوں میں. مجھے راتوں کو خواب آنا شروع ہو جائے گا کہ یار میں اس کو فلاں جگہ انویسٹ کروں, فلاں جگہ انویسٹ کروں. ڈوب گئے تو دوستی کیا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خراب. جہاں جاؤں گا تم انگلیاں اٹھاؤ گے میرے اوپر, یہ وہ مفتی ہے جو میرے پیسے لے کے کھا گیا تھا. میں نے کہا رکھ بھائی اپنے پاس, جتنا اپنی جیب میں ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس پہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی نصیب کی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا چلو ویسے ہی رکھ لیں. ہم نے کہا نہیں رکھ رہے ویسے ہی, کیوں رکھوں بھائی, میں نیت خراب ہوگی. جب پیسہ ہوتا ہے تو الٹے الٹے خیالات آنا, میری نیت تو یہی ہوگی کہ اس وقت میری 3 تھی, فوراً ٹھک جہاں سے انکار ہوا تھا وہاں میرے ذہن میں پتہ کیا آتا, میں کہتا چلو جہاں انکار ہوا تھا وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا, فی الحال وہاں شادی کر کے لاؤ, سنت پوری کرو. رزق جب نکاح کرتا ہے انسان تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, جب برکت دے گا تو اس کے پیسے واپس کر دوں گا.